السلام علیکم ویورز، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ شاعرین رانا حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسی خبر کی جو کہنے کو تو عام سی خبر ہے، کیونکہ ہماری سماعتوں سے ایسی خبریں گزرتی ہیں اور ہم ایسی خبروں کو اخبارات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان پر توجہ نہیں دیتے۔ لیکن ایسی ہی خبریں بہت توجہ طلب ہوتی ہیں جو ہمارے سماج میں بہتری کی جانب ایک اہم قدم ہوتا ہے۔ جی ویورز، مظفر گڑھ شہر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک پیرامیڈیکل سٹاف جو ایک نجی کلینک میں کام کرتی تھی، وہ اپنی ڈیوٹی کے بعد گھر کی جانب رواں تھی کہ راستے میں انہوں نے ایک رکشہ لیا۔ یہ واقعہ ہے رات کو 8:45 کے قریب کا، جب انہوں نے گھر جانے کے لیے رکشہ لیا۔ رکشے میں ایک اور شخص بھی سوار تھا۔ ایسے میں جب پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ وہاں سے نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ لوکیشن جو ہے وہ ان کے گھر کی جانب نہیں ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ رکشہ والے کو کہا کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ مسافر ہے تو میں نے انڈس ہاسپٹل ڈراپ کرنا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ پیرامیڈیکل سٹاف وہ فوری طور پر سمجھ گئیں اور انہوں نے اپنی نہ صرف لوکیشن آن کر دی بلکہ اپنی لائیو لوکیشن جو ہے اپنے فیملی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اس نے فوری طور پر جہاں پہ وہ جاب کرتی ہیں انہوں نے اپنی ڈاکٹر طیبہ سے کہ ڈاکٹر طیبہ نے فوری رسپانس دیا اور انہوں نے جو ہے پیرامیڈیکل سٹاف جو خاتون تھیں، بچی تھیں، انہوں نے فوری طور پہ ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر طیبہ جو ہیں انہوں نے فوری طور پر جو ہے رسپانس دیا۔ اپنے ہسبینڈ جو کہ بائی پروفیشن جو ہے لائر ہیں، اور انہوں نے جو امجد ظہور بھٹی صاحب ہیں انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ہم بچی کو ریسکیو کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ جو ڈاکٹر طیبہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں امجد ظہور بھٹی، ان سے کی گئی گفتگو ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ جی ڈاکٹر طیبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اچھا ڈاکٹر طیبہ، سب سے پہلے تو ہم آپ سے سوال یہ کریں گے کہ آپ کی جو سٹاف ہے، آپ کو اس کا پہلا میسج جو ہے وہ کب موصول ہوا یا پہلے فون کال موصول ہوئی؟ جی پہلے مجھے اس کی کال موصول ہوئی واٹس ایپ پر 9:03 رات کو۔ ٹھیک ہے۔ جی وہ یہاں سے ڈیوٹی سے آف کر کے گئی ہے 8:45 پر، تو وہیں سے گلی سے نکل کے ہمارا جہاں کلینک ہے وہاں سے نکل کر وہ آگے گئی ہے جھنگ موڑ پر۔ اس نے رکشہ روکا ہے، ایک رینڈملی جیسے رکشے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ گئی ہے، تقریباً 8:50 تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ وہاں ان کے ساتھ بیٹھی ہے رکشے پر، اور اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا ان کو کہ مجھے وہاں پہنچا دیں، لیکن جو ہے رکشے والے جو ہیں انہوں نے اس رکشہ جو نا دوسری سمت میں موڑ دیا، تو اس نے وہیں پر ان کو کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک اور سواری بیٹھی تھی، میل بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اس کو بس تھوڑا سا آگے چھوڑنا ہے، اس کی بس ہے یہاں پر چھوڑنا ہے اور پھر آپ کو میں واپس گھر چھوڑ دوں گا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور وہاں پہ ہمارا ایک انڈس ہاسپٹل ہے بہت مشہور، اس روڈ پر لے گئے، تو یہ چیخی، اس نے کہا اب آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس اس کو انڈس ہاسپٹل چھوڑنا ہے۔ تب وہ لڑکی فوراً، اور انہوں نے رکشے کی سپیڈ بھی بہت بڑھا دی، تب وہ لڑکی فوراً پریشان ہوئی۔ اس نے پہلے اپنے گھر کال کی لیکن گھر کا نمبر نہیں مل سکا، سگنل ایشو تھا یا پاور آف تھا، تو اس کے ذہن میں یہی آیا کہ میں اپنی جو ہے نا میڈم کو کال کروں، ڈاکٹر کو کال کروں، کیونکہ ہماری اسٹاف کے ساتھ ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے، فرینڈلی۔ تو اس بچی کو مجھے خوشی ہے کہ اس کے ذہن میں ہی آئی پہلے کہ یہی میری ہیلپ کر سکتی ہیں، تو اس نے مجھے واٹس ایپ پہ کال کی۔ بائی چانس شکر ہے اللہ کا کہ موبائل کہیں دور نہیں تھا یا بچوں کے پاس نہیں تھا، تو کال اٹینڈ ہو گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ رو رہی تھی بہت زیادہ کہ میڈم مجھے رکشے والے کہیں لے کے جا رہے ہیں، بہت دور لے کے جا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، میں نے کہا بیٹا کہاں، کس روڈ پر لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے اتنا کہا میڈم انڈس روڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہیں سے ابھی کال میں نے بند کی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو، میرے ہسبینڈ سامنے ہی کھڑے تھے، کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کال ہے، وہ کچھ ایسے رو رہی ہے اور نہ اس نے کہا کہ رکشے والے کہیں لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایمرجنسی ہے، بس جلدی تم اٹھو اور چلو۔ اچھا جی جی ڈاکٹر طیبہ، یہاں پر ایک اور سوال ریز ہوتا ہے کہ ظاہر ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو موسٹلی ہمارے ہاں بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں لوگ، لیکن آپ کے ہسبینڈ جو ہیں امجد ظہور بھٹی صاحب، وہ خود بھی لائر ہیں، تو ان کا یہ اقدام جو ہے بڑا، یہ انیشیٹو جو ہے انہوں نے فوراً لیا، بہت اچھا تھا۔
تو آپ کیا سمجھتی، انہوں نے کیا فوراً رسپانس دیا، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں، ان کے رسپانس کے بارے میں. جی، یہ لائر ہے میرے ہسبینڈ، خود بھی میاں امجد ظہور بھٹی ایڈوکیٹ، تو ان لیگل میٹرز وغیرہ کو بھی جانتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ان کے ذہن میں آیا وہ یہی آیا کہ بس ہم نے ہیلپ کرنی ہے، بچی ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم نے اس کی عزت و جان دونوں بچانی ہے. صحیح. اچھا، اس کے بعد جو ہے فوراً آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے کیا انیشیٹو لیا اور کس طرح آپ نکلے؟ جی بالکل، ہم نے جلدی سے اپنی کار پر بیٹھے، ہم وہاں سے نکلے، فوری طور پر پہنچے باہر روڈ پر، مین روڈ پر پہنچے ہیں تو بائی چانس ہی وہاں پر جھنگ موڑ چوک پر 2 پولیس والے اہلکار ٹھہرے ہوئے تھے. وہ شاید اپنی ڈیوٹی کر کے ٹھہرے تھے، جو ہمیں نہیں پتا وہ کیسے ٹھہرے تھے، اس ٹائم ہمیں نہیں پتا تھا. بس ہم نے اچانک سے ذہن میں آیا میرے ہسبینڈ کے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا. تو ان سے ریکویسٹ کی، پہلے تو وہ ہم سے انویسٹیگیٹ کرنے لگ گئے کہ کیا ایشو ہے، کوئی فیک ایشو نہ ہو. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ ایمرجنسی ہے اور بچی کو کڈنیپ کر لیا رکشے والوں نے، تو یہ آپ کائنڈلی ہم فیک نہیں کچھ ایسا بول رہے. اور میرے ہسبینڈ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ وہ ایڈوکیٹ ہے، میں نے کروایا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میری ہی کلینک سے بچی نکلی ہے ابھی. تو وہ ان کی مہربانی ہے، وہ بھائی فوراً ہی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے پاس گن بھی تھی تو ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. اور اس دوران اس بچی نے ہمیں لوکیشن سینڈ کی. فرسٹ لوکیشن سینڈ کی تو وہ تھوڑی دور تھی، سیکنڈ جب ہم وہاں لوکیشن پہ کو فالو کرتے ہوئے چلے گئے تو ہم نے اسے بار بار میں کہتی کہ بیٹا آپ نا لائیو لوکیشن سینڈ کریں. اور لائیو لوکیشن اس نے جب لاسٹ سینڈ کی تو رکشے والوں کو اس پہ شک ہو گیا کہ اس نے کسی کو سینڈ کیا ہے کچھ یا کچھ اس طریقے سے ہے، تو انہوں نے اسے موبائل کھینچ لیا. اس کے بعد وہاں سے اس کی ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن ہم ایگزیکٹ الحمدللہ لوکیشن ہمارے پاس آ چکی تھی تو بس ہم نے اسی کو فالو کیے رکھا. صحیح. اچھا ڈاکٹر طیبہ، اب ہم چاہیں گے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں میاں امجد ظہور صاحب، ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے، کائنڈلی آپ جی ہماری ان سے بھی بات کروا دیں. جی بالکل، یہ بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میاں امجد ظہور، امجد صاحب آپ لائر بھی ہیں، آپ سوشل ورکر بھی ہیں، جاننا چاہیں گے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو پولیس بھی آپ کے ساتھ تھا، اہلکار ایک تھے 2 تھے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے گا. ایک اہلکار کا ہمارے ٹھیک ہے، پاس. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس تھے، جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پہ موقع پہ کیا ہوا؟ انہوں نے فائرنگ وغیرہ کی؟ کوئی اسلحہ تھا ان کے پاس آیا؟ کس طرح آپ نے بچی کو ریسکیو کیا؟ جیسے ہم موقع پہ پہنچے ہیں نا، جو مین سڑک تھی نا اس کے اوپر ہی انہوں نے رکشہ جس پہ اغوا کر کے جا رہے تھے، جی مین سڑک کے اوپر رکشہ ٹھہرا کے وہ نیچے لیفٹ سائڈ پہ کھیت تھے تو اس رکشہ ٹھہرا ہوا تھا. جو ہی ہم پہنچے ہیں تو میں گاڑی سے نکل کے نا وہ پولیس والا جو وہ بھی ساتھ، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ نیچے اترے ہیں. میں نے آواز زور سے نکالی ہے، میں جی نے بچی کا نام لیا ہے، بچی کو آواز دیا زور سے، تو جی بچی نے فوراً ریسپانس کیا مجھے. جی اس نے کہا سر میں ادھر ہوں. تو اس کے بعد جو پولیس والا تھا میرے پاس، اس نے جی دو فائر کیے، ہوائی فائر. جی تو اس کی وجہ سے نا وہ جنہوں نے بچی کو کڈنیپ کیا ہوا تھا جی وہ کھیت میں تقریباً تھوڑا دور تھے، کھیت میں سامنے. جی تو اس کے فائر کرنے سے نا انہوں نے نا بچی کو نا ایک دم سے مورچے سے پکڑا ہوا تھا بازو سے، جی جی ایک دم سے بچی کو چھوڑا ہے. تو اس کے بعد ہم تینوں نے نا کھیت کے اندر جمپ لگا دیا ہے. جی اور کھیت جو نیچے تھا سڑک اوپر تھی جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے. جی جی تو ہم نے ایک دم سے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے کہا بچی کو ریسکیو کرنا ہے. صحیح. ہم نے ایک دم جمپ لگایا، نیچے بھاگے ہیں ادھر اس طرف جہاں بچی تھی. تو جیسے ہی ہم پہنچے ہم نے ان کو بھاگتا دیکھا ہے. دو بندے تھے، وہ ایک دم ساتھ ہی پیچھے اس کے ساتھ کماد کی فصل تھی اور ہمیں دیکھ کے وہ ادھر بھاگ گئے ہیں. اور وہ بچی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے گلے لا کے رونا لگ گئی ہے. میں بہت خوفزدہ تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم کپڑے بھی اس کے سارے مطلب کیچڑ گارا تھا جیسے ہوتے ہیں کیچڑ. سے بعد پولیس والے نے کہا ہے میڈم سر آپ پلیز نا آپ گاڑی میں چلیں. تو ادھر جو ہے نا ان کے پاس ویپن بھی تھے جو کڈنیپ کر کے گئے تھے، ان کے پاس ویپن تھے. انہوں نے کہا ان کے پاس ویپن ہے کہیں وہ آپ پہ اٹیک نہ کر دیں، فائر بھی کر سکتے ہیں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے یہاں پہ. تو پلیز آپ جلدی جو ہے نا گاڑی میں چلیں. تو وہاں سے ہم پھر گاڑی میں آئے. تو اس کے بعد پھر ہم نے 15 کو کال کی تھی. تو ادھر ہمارے پاس وہ 45 منٹ کے بعد پہنچے ہیں 15 صحیح. والے. اچھا امجد صاحب، اب ملزم گرفتار ابھی ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ جی ایک جو مرکزی ملزم ہے نا، جو عمران ہے اس کا نام مرکزی ملزم، وہ گرفتار ہے.
وہ تھانہ سول لائن حوالات میں ہے. جو اس کے ساتھ کا تھا وہ ابھی تک مفرور ہے. ابھی بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا اور ڈاکٹر طیبہ آپ کا. آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا، ایک جان کو بھی بچایا، اور یہ گیجٹ جو ہے جس کو ہم سیل فون کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کا بر وقت جو استعمال ہے ہمارے نوجوان نسل میں ہونا کتنا اہم ہے. یہ آپ کی بر وقت کارروائی سے اور اس بچی کی حالت دماغی کی وجہ سے اس کی جان جو عزت دونوں ہی محفوظ رہے. جی ویورز، ڈاکٹر طیبہ اور امجد ظہور بھٹی کی گفتگو سے آپ نے بخوبی اندازہ لگایا کہ پیرامیڈیکل سٹاف جو بچی ہیں ان کی فوری حاضر دماغی کی وجہ سے وہ ایک بڑے سانحے سے بچ گئیں، اور انہوں نے اپنے اس گیجٹ جو موبائل فون ہمارے ہر نوجوان نسل کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے اس کا بر وقت ذمہ دارانہ استعمال کیا. اور دوسری جانب ڈاکٹر طیبہ اور امجد ظہور بھٹی ایڈوکیٹ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے بیک فٹ پہ جانے کے بجائے انہوں نے بچی کو نہ صرف ریسکیو کیا بلکہ اس بچی کو اب جو ہے ان کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. ویورز، ہم یہاں یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے نوجوان نسل میں اور خصوصی طور پر ہماری خواتین ہیں، نوجوان بچے بچیاں ہیں، جب بھی گھروں سے باہر نکلیں جو اپنے موبائل فون ہے اس کی لائیو لوکیشن جو ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ 8 گھنٹے کم از کم 8 گھنٹے شیئر کریں، تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ثانیہ کی صورت میں اس کا ایک پازیٹیو جو یوز ہے وہ ہو سکے، ممکن ہو سکے.